الا المودۃ فی القربہ کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَن یقترف حسنا، جو میرے پاس یہ نیکی لے کر آئے گا۔ اس مودت قربا کو اللہ نے نیکی کہا ہے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ لیں کہ ابو جہل کی محبت کو قرآن نیکی کہے گا کہ علی کے پیار کو نیکی کہے گا؟ تو فرمایا الا المودۃ فی القربہ، قربا کی مودت جو ہے وہ نیکی ہے، اور یہ روح ایمان ہے، روح دین ہے، روح نماز ہے، روح روزہ ہے۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، مسلمانوں پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، قربانی واجب ہے۔ اچھا، یہ ہے سارے دین کے اندر تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، عمرہ، خیرات، صدقے، کچھ اس میں نفل بھی ہیں، کچھ مستحب بھی ہیں، کچھ اس میں سنتیں بھی ہیں۔ اب یہ ساری شریعت بھی مل جائے نا تو مل کر بھی آل محمد کی محبت کی برابری نہیں کر سکتی۔ ساری عبادات کٹھی بھی ہو جائے نا، مل کر بھی نبی کی آل کی محبت کی برابری نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز آپ پہ فرض ہے، نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن 7 سال کی عمر کے بعد فرض ہے۔ 7 سال تک اللہ پوچھتا بھی نہیں۔ 6 سال کی عمر تک آپ کو نماز سے پوری چھٹی۔ پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض ہے۔ فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک روزے سے چھٹے۔ اگر تم سفر میں ہو تو جب تک گھر نہیں آ جاتے تب تک تمہیں روزے سے چھٹے۔ اچھا جی، خذ من اموالہم صدقاتا، محبوب ان سے زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ تم پر فرض ہے، لیکن اگر غریب ہو تو پھر زکوٰۃ سے پوری طرح چھٹے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بھی تم پر فرض ہے، لیکن کیسے فرض ہے؟ تزودو، جب تم کرایہ ساتھ لے کر آؤ، جب تم کرایہ ساتھ لے کر آؤ۔ اگر تمہارے پاس کرایہ نہیں ہے تو حج سے پوری طرح۔ اچھا جی، قربانی آپ پر واجب ہے، قربانی آپ پر واجب ہے، لیکن اگر آپ مقروض ہیں تو جب تک آپ کا قرضہ نہ اترے قربانی سے آپ کو چھٹی۔ بھائی سنو، پھر میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، اگر تم 7 سال سے کم عمر کے ہو تو نماز سے چھٹی، اگر تم بیمار ہو صحت تک روزے سے چھٹی، اگر تم سفر میں ہو واپسی تک چھٹی، اگر تم غریب ہو زکوٰۃ سے چھٹی، اگر تمہارے پاس کرایہ نہیں ہے تو تمہیں حج سے چھٹی، اگر تم مقروض ہو تو تمہیں قربانی سے چھٹی۔ یہ سارے فرض تمہیں چھٹیاں دیتے ہیں، لیکن آل محمد کی محبت نہ غریب پر چھٹی، نہ امیر کو چھٹی، نہ چھلے میں چھٹی، نہ 2 سال میں چھٹی، نہ بیماری میں چھٹی، بلکہ نہ مرتے وقت چھٹی، نہ سفر میں چھٹی، نہ گھر میں چھٹی، نہ امیر کو چھٹی ہے نہ غریب کو چھٹی ہے۔ اس فرض کو علی کا پیار کہتے ہیں۔ اوے میرے سردارو، جس کے ساتھ مودت ہوتی ہے نا، اور دیکھیں مودت اور محبت میں نے پچھلے جمعے کافی فرق عرض کیے تھے، اور ابھی بھی وہ گفتگو اپنی جگہ پر نا مکمل ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت جہاں ہوتی ہے نا وہاں کیٹیگری آ جاتی ہے۔
مجھے اپنی گاڑی سے بڑی محبت ہے، اگر وہ خراب ہوتی ہے تو میں اسے فوراً ٹھیک کرواتا ہوں، لیکن مجھے میری گاڑی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی مجھے میرے بیٹے سے محبت ہے۔ دیکھیں جی، مجھے میرے ہر چاچے سے بڑا پیار ہے، لیکن مجھے میرے چاچے کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہے جتنا مجھے میرے باپ کے ساتھ محبت ہے۔ بھائی دیکھیں، محبت جو ہے، بھائی مجھے ہر بہن، ہر کزن، یعنی میری جو بہنیں ہیں، مامے چاچے کی بیٹیاں ہیں، سب کے ساتھ میرا بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لیکن مجھے میری اپنی بہن سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے محبت اسے کہتے ہیں جس میں کیٹیگری آ جاتی ہے، اس سے کم ہے، اس سے اس سے زیادہ ہے، اس سے تھوڑا کم ہے، اس سے اس سے زیادہ ہے، اس سے تھوڑا کم ہے، اس سے اس سے زیادہ ہے۔ میری طرف دیکھیں میرے سرداروں، مودت اسے کہتے ہیں جتنی حضور سے ہے اتنی ہی علی سے ہے، اتنی نبی کی بیٹی سے ہے، اتنی امام حسن سے، اتنی امام حسن سے ہے، اتنی امام حسین سے ہے، نبی کے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اتنی محبت ہے جتنی پہلے کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا یہ فرق ہے محبت اور مودت کا۔ مودت میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس سے زیادہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس گھر سے انسان کو مودت ہوتی ہے اس گھر کی خوشیوں کو انسان اپنی خوشیاں سمجھتا ہے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اس گھر کی خوشیوں کو انسان اپنی خوشیاں سمجھتا ہے، اس گھر کے غم کو انسان اپنا غم سمجھتا ہے۔ اور یار میری گل سنو، ساڈے کول اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اکثر لوگاں دے بچے ساڈے کولوں قرآن حکیم پڑھتے ہیں بچپن تو۔ جدوں بچپن تو کوئی بچے ساڈے کول قرآن پڑھ لینا، او دے بعد اگر جدوں جوان ہو جانا تے اگر انہاں دے گھر دے کولوں ساڈا گزر ہو جائے نا، تے او جوان بچے بھی اپنے ماں باپ نو آندے نے، اے شاہ جی نے جنہاں کول اساں قرآن پڑھیا ہے، وہ پھر باپ آندا ہے حضرت 2 منٹ لے آیا جے، تسی گزر دیو پہ کم از کم 1 کپ چائے دا پی جاؤ، آخر تسی میرے بچے نو قرآن پڑھایا ہے، 1 کپ چائے دا پی جاؤ، کوئی 1 ٹھنڈا پانی پی جاؤ، کوئی تھوڑا جہا خدمت دا موقع دیو، میرے بچے تواڈے کول قرآن پڑھے نے۔ او یار جدے کول قرآن پڑھیا جائے تواڈی خیر ہوئے، جنوں سمجھ آ گئی ہے، جدے کول قرآن پڑھیا جائے او دی اینی حیا کری دیے جس گھروں قرآن ملیا ہوئے۔ چودھری صاحب ہمیں کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ غم جائز نہیں۔ اب اگر آپ امام حسین کا ذکر کر کے اشک بار ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اب اگر امام حسین کا ذکر کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اب اگر امام حسین کے ذکر سے آپ غمناک ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ حسین تو شہید ہے نا، شہید تو زندہ ہے نا، تو زندہ کے اوپر رونا تو بالکل ہی عجیب لگتا ہے نا۔ پہلی بات کہ شریعت میں اتنا لمبا غم نہیں ہوتا، دوسری بات کہ زندہ کا تو کسی صورت میں بھی درد نہیں ہوتا۔ آپ توجہ کریں، میں قرآن پڑھوں، میرے سامنے سورہ یوسف ہے، یہ 12 نمبر سورہ ہے اور یہ 83 نمبر آیت کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسیٰ اللہ ان یاتیانی جمیعا، یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا جلد ہی اللہ تم سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ پتہ چلا حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ، پھر بھی اس کے باوجود بھی یوسف کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں، اتنا روئے اتنا روئے۔ اب کوئی نبی سے سوال کرے نا، بیٹا تو زندہ ہے، روتے کیوں ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جمیعہ سب کو میرے پاس لے آئے گا، تو زندہ پر کیوں روتے ہو؟ اب حضرت یعقوب یہ جواب دیں گے بات یوسف کی شہادت یا زندگی کی نہیں ہے، میری آنکھیں سفید ہو گئیں یوسف پر رو رو کر، اس لیے نہیں کہ وہ شہید ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ زندہ ہے،
بھائی میں تو اس لیے روتا رہا کہ میرے معصوم بچے پہ ظلم بڑا ہوا ہے. اچھا، ایک طرف ہیں حضرت یعقوب جو کہ یوسف کی یاد کر کر کے یوسف کو انتہا درجے کا رو رہے ہیں، اور ایک طرف ہیں یوسف کے بھائی. فرمایا قالو تاللہ تنفتو تذکروا یوسف حتی تکونوا حردن او تکون من الحالکین. سارے بھائی کہنے لگے بابا مت رویا کرو، بابا مت رویا کرو، بابا آپ مر جاؤ گے رو رو کر، بابا آپ وفات پا جاؤ گے رو رو کر. بھائی یوسف کے بھائی منع کرتے ہیں باپ کو کہ رو نہیں. حضرت یعقوب روتے ہیں. پتہ چلا چونکہ ان سارے جوانوں کا ظلم میں ہاتھ شامل تھا. اب سمجھ آئی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو تو مظلوم پر روتا وہ ہے جس کا قلبی تعلق ہو. مجھے مزہ آیا ہے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں جناب، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم شیدائی نہیں ہیں کہ نام حسین سنتے ہی آنسو نکل پڑے. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. ہم شدائی نہیں ہیں جو حسین کا ذکر آتا ہے پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کسی ظلم پر مظلوم کی بات سن کر روئے گا وہ جس کا قلبی تعلق ہوگا، اور منع رونے سے وہ کرے گا جس کا ظلم میں ہاتھ شامل ہوگا. اب یاد رکھنا، جو مولوی منبر پر بیٹھ کے کہے حسین کا ذکر سن کے رونا نہیں، ہمیں قرآن منوا رہا ہے کہیں نہ کہیں یزید کے ساتھ اس کا ہاتھ ملا ہوا ہے. اچھا، پھر ہمیں کہتے ہیں چلو یہ تو سارا ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اگر تم شہادت پڑھتے ہو تو ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اگر آپ شہادت پڑھتے ہو تو آپ شہادت پڑھتے ہو، ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے. دیکھیں مجھے ایک بندے نے گالی دی ہے، کروڑ پکا شہر میں گالی دی ہے مجھے اس نے. اب گالی کروڑ پکے میں دی، کاموں کی میں میری عزت ہے، لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کاموں کی آ کے جمعے کے خطبے میں کہوں فلانے بندے نے مجھے کروڑ پکے میں گالی دی ہے. یہ تو میری تعظیم نہیں ہے، یہ تو میری عزت ہی نہیں ہے اس بات میں کہ میں اپنی گالی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کا مطلب ہے نہیں کرنی چاہیے ایسی بات جو کسی عزت دار کی عزت پر حملہ کرتی ہو. تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بندے نے محمد بادشاہ کو مجنون کہا. مجنون، جب اس نے مجنون کہا تو اللہ کو چاہیے تھا کہ پردہ ڈال دیتا، کم از کم اس کا وہ جملہ کاموں کی تک تو نہ پہنچتا. اللہ نے سورہ نون والقلم میں 13 آیتیں نازل کی. 13 آیتیں نازل کر کے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، اے محمد جو تیری شان میں گستاخی کر رہا ہے اس کا تو اب بھی اپنا نہیں ہے. پتہ چلا اگر کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرے، اس کے ظلم کو بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے. اب یہ میں 2 ہی باتیں کہہ سکتا ہوں، یہ خدا کی سنت ہے، ظالم کے منہ پہ تماچا بھی پڑتا ہے، مظلوم کی حمایت بھی ہوتی ہے. ہاں سمجھ آئیے آپ کو کسی ظلم کو. اور یہاں تک کربلا کا ظلم ہے. اور میرے دوستو، میرے صاحبو، ان ام الفضل بنت الحارث، چاچی انہا دخلتو علی رسول اللہ، چاچی ام فضل محمد بادشاہ کے پاس آئیں اور فقالت یا رسول اللہ، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انی رأیتو حلمن منکرن لیلتا، میں نے آج رات ایک بڑا سخت خواب دیکھا. کالا، محمد بادشاہ نے فرمایا وما ہوا، چاچی کیا دیکھا؟ قالت انہو شدیدو، کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا خواب تھا، بڑا ہی سخت قسم کا خواب ہے. کالا وما ہوا، کا چاچی بات تو کر، کیا دیکھ کے آ گئی ہے؟ قالت رأیتو کأنہا قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی ہجری، یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا ہے اور وہ کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے.
فقال رسول اللہ، نبی معظم نے فرمایا رأیتی خیرا، چاچی تو نے اچھا خواب دیکھا ہے. اچھا چاچی، تالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ یکون فی ہجری کی، چاچی اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا. فولدت فاطمہ الحسین، اللہ نے سیدہ کو حسین عنایت فرمائے. فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ، جس طرح نبی نے کہا تھا، چاچی فرماتے ہیں اسی طرح حسین میری گود میں آ گئے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ آج میرا خواب پورا ہو گیا ہے. فدخلت یومن علی رسول اللہ، ام الفضل چاچی مصطفیٰ فرماتی ہیں ایک دن میں نبی پاک کے گھر میں آئی. فدعتہ فی ہجری، میں نے دیکھا کہ حسین مصطفیٰ کی گود میں ہے. ثم کانت من التفاتۃ فاذا عین رسول اللہ، جب میں نے دیکھا کہ حسین مصطفیٰ کی گود میں ہے اور میں نے غور سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور ان کی آنکھوں پر جب میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ تحریکانی دموعا، مصطفیٰ کی آنکھوں سے ایک آنسوؤں کی آبشار چل رہی ہے. مصطفیٰ کو میں نے روتے ہوئے پایا، گود میں حسین ہے محمد کی اور آنکھوں میں آنسو ہیں محمد کی. میں تڑپ گئی. قالت فقلت یا نبی اللہ بی ابی انت و امی، میری ماں صدقے. ہائے ہائے، چاچی نے کہا میری ماں صدقے میرا باپ قربان ہو جائے. مالک یا رسول اللہ، حضور کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں ایسے آنسو چل رہے ہیں؟ تو فرمایا، روتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا چاچی آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس ابھی جبریل اترا ہے. فاخبرنی ان امتی ستقتلبنی ھذا، جبریل نے مجھے آ کے کہا ہے آقا آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی، یہ بیٹا آپ کا قتل ہوگا، آپ کا یہ بیٹا قتل ہو جائے گا. اوے میرے سردارو، نبی نے قتل ہوتا نہیں دیکھا، نبی کی آنکھوں کے سامنے قتل نہیں ہوا، نبی کی ظاہری زندگی میں قتل نہیں ہوا. نبی نے صرف حسین کے قتل کی خبر سنی ہے. خبر قتل کی سن کر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کا چل جانا یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے سنت ہو گیا کہ اب قیامت تک کے لیے کہ اگر تمہارے سامنے امام حسین کی شہادت کا ذکر آ جائے تو پھر تمہارے لیے بھائی میں کیسے عرض کروں، میں 2 جملے آگے پڑھتا ہوں میں پھر عرض کرتا ہوں. عن ابن عباس، حضور کے صحابی ابن عباس کہتے ہیں قالا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار اشعث اغبرا. سنیں گے تو روح کانپ جائے گی آپ کی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، سورج سوا نیزے پر ہے، دن ڈھل رہا ہے، نبی کے سر پر پگ نہیں ہے، بکھری ہوئی زلفیں ہیں اور اغبارا، گرد سے آپ کی داڑھی ریش مبارک میں گرد ہے، آپ کی زلفوں میں گرد ہے. معہو کرورتن، شیشی آپ کے ہاتھ میں ہے، فیہا دمن، اور اس میں خون بھرا ہوا ہے. میں نے جب مصطفیٰ کی یہ حالت دیکھی میں تڑپ گیا. میں نے تڑپ کر پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے سر پر دستار بھی نہیں ہے، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر گرد ہے یا رسول اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کالا دم الحسین و اصحابہ. محمد عربی نے مجھے فرمایا عباس میں آج صبح سے کربلا میں ہوں، 10 محرم ہے، میں صبح سے حسین کا خون اکٹھا کر رہا ہوں، میں حسین کے ماننے والوں کا خون جمع کر رہا ہوں. لو میرے سردارو، امام حسین کا نام سن کر آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا بھائی کربلا کے سارے ذکر کی بات نہیں ہے،
ابھی تو 72 جانثار شہید ہو چکے ہیں، ابھی تو حضرت عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، ابھی تو حضرت علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے، ابھی تو حضرت علی اصغر کا بچپن پامال ہو چکا ہے، حضرت جعفر بن علی کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت ابو بکر بن علی کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت عثمان بن علی کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ بن حسن کی شہادت ہو چکی ہے، اور پھر زمین کربلا نے وہ قیامت کی گھڑی دیکھی، وہ علم اور غم کی گھڑی آئی جب حسین نے تیاری فرمائی۔ امام علی مقام امام حسین تیار ہوئے، جب امام علی مقام تیاری فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک لاٹھی لے کر ایک کمزور اور بیمار بیٹا حسین کا سامنے آیا، عرض کرنے لگے زین العابدین بابا میرے ہوتے ہوئے نہ جائیے، مجھے اجازت بخشیں میں میدان کارزار میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا زین العابدین میری بہنوں کو ساتھ مدینے لے کر تو نے جانا ہے، میری بیٹیوں کو مدینے لے کر تو نے جانا ہے، اپنی ماں کو تو نے مدینے لے کر جانا ہے، یہ نبوت کی پاک خواتین تیرے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گی۔ دیکھیں رونے کے لیے اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ علی کی بیٹیاں قیدی ہو کر جائیں گی، زین العابدین میری بیٹیاں اسیر ہو کر جائیں گی تیرے ساتھ۔ حسین فرماتے ہیں زین العابدین جب مدینے جانا میری اماں کی قبر پر جانا، میری ماں کی قبر پر میرا سلام کہنا، مدینے جانا تو میرے بھائی حسن کے مزار پر میرا سلام کہنا، مدینے جانا تو میرے نانا کو میرا سارا حال سنانا، میرے نانا کو سارا میرا حال سنانا۔ اب حسین اپنی ازواج مطہرات کے پاس آئے، حسین اپنی بہنوں کے پاس آئے، ایک ننھی سی 7 سال کی حسین کی بیٹی نے جب بابا کو دیکھا تو عرض کرنے لگی بابا آپ بھی موت کی تیاری کر رہے ہیں، بابا آپ بھی موت کی تیاری کر رہے ہیں، بابا میں آپ کے بعد بابا کس کو کہوں گی، بابا میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا، بابا مجھے عادت ہے آپ کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی، بابا میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سوؤں گی، میرا بابا ایک مہربانی تو کر۔ کہا میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ بابا مجھے مدینے بھیج دے، بابا میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھے مدینے بھیج۔ حضرت امام علی مقام نے اپنی 7 سال کی بیٹی کو سینے سے لگایا، لگا کر پھپھی کو بلایا، زینب جی ویر بھتیجی کو سنبھال اور اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ میرے صاحبو اب حسین اپنی زوجہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگی اے میری نیک زوجہ مجھے کوئی ایسا لباس پہنا جو میری جلد کے ساتھ چپک جائے، میں جانتا ہوں یہ بدبخت میرے جسم پر کپڑے نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایسا لباس پہنا جو میرے جسم کے ساتھ چپک جائے۔ حسین نے وہ لباس زیب تن کیا، زیب تن کرنے کے بعد امام علی مقام نے ایک مصری قبا کو پہنا اور کاموں کی والوں نانے کی پگ پہنی۔ ایک لفظ بھی پاس سے پڑھوں تو زبان کٹ جائے میری، نانا کی پگ سر پہ باندھی، اپنے چاچا امیر حمزہ کا نیزہ پکڑا، اپنے بھائی حسن کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا، اپنے بابا کی تلوار لی، اپنی ماں کی چادر اپنے شانوں پہ رکھی اور حسین تیاری کر کے نکل پڑے ہیں۔ جب حسین تیاری کر کے نکلتے ہیں تو آ کے خطبہ دیتے ہیں کربلا کی زمین پر۔ کاموں کی والوں میں 8-9 کتابیں لے کر بیٹھا، میں نے حسین کے اس خطبے کو پڑھا اور میں روتا رہا، مجھ سے وہ خطبہ بیان نہیں ہوگا، لفظ نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان بچے نے 2-4 شعر میرے سامنے رکھے، وہ سارا علی کے بیٹے کا خطبہ ان 4 شعروں میں آ گیا۔
مجھے تھوڑی آسانی ہو گئی، میں نے سوچا میں کاموکی میں جمعے کے اندر بتاؤں گا کہ حسین نے کربلا میں ماں کی چادر کندھوں پہ رکھ کے، نانا کی پگ سر پہ رکھ کے، چاچے کا نیزہ پکڑ کے، بابا کی تلوار پکڑ کے، حسن کا جو ہے وہ پٹکا اپنے کمر پر باندھ کر یزید کے لشکر والوں کے سامنے آ کے کہنے لگے، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، تے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، اوے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، تے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نہ